वेलकम नाज़रीन, मैं हूं अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी टेक टीवी पे आप देखते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है अनीस_फारूकी, जिस पे मेरा और आपका रब्ता रहता है। आज हम बात करेंगे, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असद उमर साहब की विदाई हुई है। एक ऐसे माहिर माईशियात जिसको इमरान खान बहुत फ़ख्र के साथ लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक ऐसी टीम है जो पाकिस्तान के सारे मसाइल का उनके पास हल है। लेकिन देखने में ये आया है कि एक एक करके सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, निकाल दिए जा रहे हैं या तब्दील कर दिए जा रहे हैं। किसके कहने पे तब्दील हो रहे हैं, क्यों तब्दील हो रहे हैं, ये तो हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन असद उमर एक बहुत अहम कैबिनेट की पोजीशन पे थे, वज़ीर ख़जाना थे, ट्रेजरी था उनके पास, और ट्रेजरी मुल्कों की रियासतों की जान रीढ़ की हड्डी हुआ करता है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क की, एक ऐसे रियासत की जिसको बहुत संगीन माशी मसाइल का सामना भी है। लेकिन ये ख़बर लोगों पे एक बम की तरह गिरा दी गई है। इसाक डार साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने इस मामले पे भी लबकुशाई की है और अपने ख़यालात का इजहार किया है, और उनका साफ़ अल्फाज में कहना है कि ये असद उमर की रवानगी एक तरह की बुज़दली है। ये एक बुज़दिल रवैयों की अक्कासी है, इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल है, गैर ज़िम्मेदार है, और इन्होंने अब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, झूठी उम्मीदें दिलाई हैं। 5 साल तक मस्क हक़ाइक़ पेश करते रहे, और अब हुकूमत में आने के बाद 8 माह के बाद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, जो कि किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ इंगेज है। एक डायलॉग चल रहा है, बहुत करीब है, क्लोज़ होने वाला है डायलॉग। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माशी बेल आउट का एक मसला हल होने वाला है। लेकिन असद उमर छोड़ के चले गए हैं, कप्तान को छोड़ दिया है। इसी तरह से पाकिस्तान का बजट आइंदा चंद माह में तैयार हो रहा है। ऐसे वक्त में जबकि बजट की तैयारी हो रही होती है, आप एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को फाइनेंस के रवाना कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, उनकी विदाई कर देते हैं, रुखसती कर देते हैं। ये भी एक गैर ज़िम्मेदार जमहूरी रवैया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुस्तकिल दिखाई जा रही है। इसाक डार साहब का ये भी कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेतहाशा मशवरे दिए जिसे नहीं सुना गया। उन पे उल्टा पाबंदियां लगा दी गईं कि इनको टेलीविज़न पे स्पेस ना दी जाए। उन्होंने बताया, असद उमर साहब, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, महंगाई के जिन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, रुपए की कदर को मजबूत किस तरह से किया जाता है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी, और उनको यही ज़ाहिर किया कि ये बैरून मुल्क हैं, मफरूर हैं, गद्दार हैं, तहरीर, तकरीर, तस्वीर पे इन पे पाबंदी लगा दो। और इस तरह से असद उमर पे पाबंदी लग गई। पाबंदी की वजूहात क्या हैं हम नहीं जानते, हो सकता है आने वाले दिनों में ये बात सामने आए। पाबंदी हम कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो कह ये रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ या छोड़ दिया गया है। नाज़रीन, इसी हवाले से जो एक सोशल मीडिया पे इसाक डार साहब ने एक क्लिप जारी किया है, हम वो क्लिप देखते हैं, फिर वापस आते हैं। मैं समझता हूँ कि आज असद उमर साहब का इस्तीफ़ा एक गैर ज़िम्मेदाराना और बुज़दिली की अक्कासी करता है, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक उन्होंने जो कौम को गलत बयानियाँ करके और पै दर पै हक़ाइक़ को मसख़ करके जो एक उम्मीद दिलाई, और फिर 8 महीने वो वज़ीर ख़जाना रहे, तो ये मुनासिब नहीं कि वो इस तरह इस मैदान को छोड़ के चले जाएं, जबकि IMF का मुआहदा करीबन फाइनल स्टेजेस में है 8 महीने ज़ाया करने के बाद, और साथ ही बजट में 1 महीना रह गया है। हमने पिछले 3 हफ्ते में इनके इमरान खान न्याजी की हुकूमत के झूठ जो आवाम से बोले गए उनकी निशानदही की, आवाम के ऊपर जो महंगाई के बॉम्ब गिराए जा रहे हैं उनकी निशानदही की, आवाम के जो माशी मुस्तकबिल हैं, जो उनके बेरोज़गारी और उनके मुस्तकबिल में जो तरक्की की रफ्तार की कमी और तमाम मसाइल को हमने मीडिया में आके इनको कन्फ्रंट किया। लेकिन बजाय ये कि वो, और साथ हमने मशवरे भी दिए कि किस तरह पाकिस्तान को आप लेके चलें, आपका गोल होना चाहिए माशी हाई GDP ग्रोथ, माशी तरक्की के साथ रोज़गार के मौके, गुर्बत की लकीर से लोगों को निकालना,
महंगाई को काबू करना, लोगों के बिजली गैस और बिलों में इजाफा ना होने देना, पाकिस्तान की फिस्कल और मॉनेटरी कंसोलिडेशन करना, पाकिस्तान रुपए की कदर को मजबूत रखना। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने कोई बात नहीं सुनी और आज पाकिस्तान के ऊपर, लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा बॉम्ब गिराने के बाद ये एक कदम लेना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। मेरी यही दुआ और ख्वाहिश है कि असद उमर साहब ख़ुद या उनके जो भी सक्सेसर हैं वो इंतहाई ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के मामलात और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें। एक गरीब रियासत, एक स्ट्रगलिंग नेशन, फाइनेंशियली क्रंच, इस वक्त रियासत पाकिस्तान है और उसके फाइनेंस मिनिस्टर की छुट्टी कर दी जाती है। ये कौन सा पाकिस्तान है, नया वाला या पुराना वाला? इसका हमें जवाब पीटीआई शायद कभी भी ना दे, क्योंकि उनको हर आए दिन कोई नए इल्हाम होते हैं, एक नई वही नाजिल होती है और वो फिर नए फ़ैसले करते हैं। कैबिनेट रीशफल इस तरह से 8 माह के अंदर नहीं होती है और ख़ास तौर पे उन बुनियादी कलीदी ओहदों पे फाइज वो लोग जो कि पार्टी की तहरीक में, इंतखाबी मुहिम में साथ साथ थे और उन्होंने कलीदी अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सफ़र में, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो इस सफ़र में हमेशा की तरह उनके साथ होंगे। लेकिन असद उमर साहब, एक बड़ा नाम, उनकी छुट्टी कर दी गई है और इस वक्त जबकि पाकिस्तान एक माशी मसाइल का सामना कर रहा था। नाज़रीन, ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। आने वाले दिनों में इससे हमें माशी तौर पे पाकिस्तान की इकनॉमी पे क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ हम क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। स्टे ट्यून्ड। I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. अब हम कुछ बात करेंगे सूरत हाल पाकिस्तान में। कराची में MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर जो मौजूदा हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पिछले दिनों अपने रफ़क़ा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि वाशिंगटन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक मार्च, एक रैली और एक प्रोटेस्ट वाइट हाउस के सामने और वाशिंगटन की सड़कों पे मुनक़िद किया गया। उस पे उन्होंने बड़ा अजीब एक एतराज़ किया कि वहाँ पे MQM के परचमों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ नारेबाजी की गई और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन वाशिंगटन में होने वाले इस मुजाहरे में MQM के परचम को इस्तेमाल किया गया और उसमें मुख्तलिफ़ नारे लगाए गए जिससे हम लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं और इन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होने वाली साजिश है इसका हम मुकाबला भी करेंगे। ये फरमा रहे थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। परचम के हवाले से जो उन्होंने बात की है एक थोड़ी सी मज़ाक़ खेज़ बात है। शायद उस वक्त जबकि ये परचम बन रहा था MQM का, या तो बानी उस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी थे या अल्ताफ़ हुसैन, या जिस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वजूद में आ रही थी उस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही MQM के कायद, रहनुमा, बानी, और आज भी वो 70 मिलियन लोगों के कायद, बानी और रहनुमा है कि वो उस परचम पे अपना हक़ जता रहे हैं। ये परचम एक पार्टी का है, वो पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की है जिसके वो बानी और कायद हैं और वो 7 करोड़ महाजिरों के मुत्तफ़िक़ा लीडर हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उन्हीं की एकेडमी से निकला हुआ एक कारकुन, एक आम कारकुन जो कि अमेरिका में भी एक स्ट्रगल करता रहा, पाकिस्तान में भी, और अब वो एक हालात से फ़ायदा उठाकर किसी तरह से परचम का दावेदार बनता है। मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको एक झलक दिखाऊं वाशिंगटन में जो जलसा, जो रैली हुई वहाँ पे लोगों ने जो बातचीत की उसके बाद वापस आते हैं और देखते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा और उस पर हम तबसरा करेंगे। आज़ादी
جی میرا نام ریحان عبادت ہے, میں سینٹرل آرگنائزر MQM USA متحدہ قومی موومنٹ USA سے ہوں. آج جو ہم نے یہاں ریلی اور پروٹیسٹ کا انعقاد کیا, اس میں تمام آپریس نیشن پاکستان سے انہوں نے شرکت کی ہے. بلوچی بھائی بھی اس میں شامل تھے, پشتون برادرز بھی اس میں تھے, گلگتی بھائیوں نے بھی اس میں شرکت کی, اور مہاجروں نے شرکت کی ہے. امریکہ کی تمام اسٹیٹ سے یہاں پر لوگوں نے, ماؤں بہنوں نے یہاں پر شرکت کی ہے, اور ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ سیلف آف رائٹ ڈٹرمنیشن از دا رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمر شریف MQM ہیوسٹن چیپٹر سے. آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد وائٹ ہاؤس کے سامنے قوم کو, دنیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتانا جو ہے کوئی کرائم نہیں ہے, یہ رائٹ ہے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وہی قومیں مانگا کرتی ہیں جن کے گریوینسز ہوتے ہیں. جب وہ گریوینسز قتل وغیرہ غریب پہ اتر آئیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس پہ اتر آئیں, افیکشنس پہ اتر آئیں, تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانگیں. الطاف بھائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج آپ نے دیکھا یہ نظارہ, کتنے سارے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے, کافی سارے لوگ جو یہاں سے شامل ہو گئے, کیونکہ ہم لوگ ایک نیک کام کرنے چلے ہیں, اور نیک کام کر کے مطلب یہ ہم لوگ ہماری کنٹری میں جو لوگ ہم فل کر رہے ہیں, ان سب کے لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. اور ہم لوگ پہلے بھی مہاجر بہت اچھے تھے, اور آج میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے الطاف بھائی کو جو ہے آزادی دی جائے, انہیں بولنے کا حق دیا جائے واپس, اور جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر سے ہم یہاں پہ اپنی قوم, مہاجر قوم کی آزادی کے لیے آئے. وائٹ ہاؤس امریکہ جس کے ٹکڑوں پہ پاکستان ہے, ہم اس سے ایز اے مہاجر الطاف بھائی کی قیادت میں اس سے جان چھڑوانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. خدا ہماری جان چھڑوائے, ظلم کر رہی ہے مہاجروں پہ, بلوچوں پہ, مظلوم پشتونوں پہ بھی. تو لہٰذا ہم یہاں پہ اس لیے آئے, ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت 25,000 مہاجر شہید کیے انہوں نے, ہزاروں مہاجر ہمارے ابھی بھی مسنگ ہیں, جس کی وجہ سے ہم ادھر آئے رہیں گے. پہلے بھی آئے ہیں, ملٹری سے بدماش, کرپٹ, چور جرنلوں سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. ہم یہاں پہ آتے رہیں گے اور اپیل کرتے رہیں گے, اور ایک دن ہماری جان ہمارے الطاف بھائی کی قیادت میں, ہمارے نظریاتی باپ کی قیادت میں ضرور ہم ان سے چھڑوائیں گے. ہمارے الطاف بھائی, آئی لو الطاف بھائی. اب اسی ریلی اور مارچ جو کہ واشنگٹن میں متحدہ قومی موومنٹ نے منعقد کی تھی, جو کہ آپ نے ابھی دیکھی جس کی جھلکیاں, پر MQM پاکستان کے خالد مقبول صدیقی نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کی چھوٹی سی ایک جھلک دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اور اس میں کیا پہلو نکلتا ہے تبصرے کا. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, اور پاکستان میں کسی کی تاریخ, قربانی اور تہذیب ہم سے ہمارے حب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ طلب کرنے کی جرت بھی نہیں رکھتی. لیکن ساتھ ساتھ ہم ابھی چند روز پہلے واشنگٹن میں MQM کے پرچموں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان دشمن جو نعرے لگائے گئے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور ان سے مکمل طور پہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں, کہ بتا رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ہم ہر قدم پر پاکستان کے خلاف ہونے والی ایسی تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے. یہ صورتحال تھی جو کہ پریس کانفرنس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنے اراکین کے ہمراہ کہی, اور وہی مسئلہ MQM کا پرچم استعمال کرتے ہوئے واشنگٹن میں ایسا کیوں کیا گیا, اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, اور تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, اور محب وطن پاکستانی سب اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں USA سے جوائن کر رہے ہیں MQM کے سابقہ رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں, اور ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین کورنگی بھی رہ چکے ہیں, رکن الدین تاج صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وہ چونکہ وہ گراؤنڈ سے ان کو کافی قریبی معلومات بھی ہیں, اور ہمیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ان سے تھے, تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی رکن صاحب, خوش آمدید. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, ٹیک ٹی وی کا شکریہ, اور تمام دنیا بھر میں سننے والے الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں کو بالخصوص السلام علیکم. جی رکن صاحب, یہ جو ہم محب وطن پاکستانی ہیں, واشنگٹن میں MQM کا پرچم کو استعمال کرنے کا جو ہے اس پہ نعرے لگائے گئے, ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. میں نے یہ سوال اپنے انٹرو میں یہ چھوٹا سا کیا تھا کہ کیا جب یہ پرچم بن رہا تھا تو بانی و قائد جو تھے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب تھے, اور انہوں نے یہ رنگ چوز کیے تھے, انہوں نے یہ ڈیزائن بنایا تھا جس پہ وہ آج اپنا حق جتا رہے ہیں؟ کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, اور کچھ پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ رکن الدین
ताज, आप साबका राब्ता कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं, और किन किन जिम्मेदारियों पे आप फायज रह चुके हैं? बस सबका जिम्मेदारियां ये कि तहरीक में जिम्मेदारियां आनी जानी चीज होती हैं, वो काम के तकसीम करने, बेहतर करने के लिए एक निज़ाम होता है, उसको चलाते हैं। आज मैं एमकेएम का वर्कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ हुसैन भाई के साथ हूँ। अपनी हक परस्त शोधा को हम नहीं भूले और ना भूलेंगे। और रहा परचम के इस्तेमाल का, तो परचम तो हम कहते हैं, वो लोग तो झंडा कहते हैं। सबसे पहला फर्क तो ये है कि हम तो परचम तस्लीम करते हैं, परचम दिलो जान से अजीज होता है, जिसके लिए शोधा ने कुर्बानियां दे दी जिस परचम के लिए। और इस परचम को देने वाले सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई, खालिद मकबूल या इनकी कोई औकात नहीं है, इनका तो नाम भी लेना ऐसा ही है कि जैसे हम अपने शोधा को खुदा ना खास्ता बुरा भला कह रहे हो, ये इस बेगैरती की सतह पे खड़े हुए हैं, आईएसआई के पेड वर्कर बने हुए हैं। जिस तरीके से पपेट जानी खान या उसकी हुक्मरान जमात है, इसी तरह ये वो भी बिल्कुल कठपुतली है। और इन्होंने साथियों को गिरफ्तार करवाया, लापता करवाया, ये बराबर के शरीक हैं। और ये फ्लैग की जो बात कर रहे हैं, परचम की बात कर रहे हैं, परचम हमारा है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने दिया था, इनकी कोई औकात नहीं है। और अमेरिका में ये क्या करते रहे, वजीफे पे चलते रहे, अल्ताफ हुसैन भाई के तहरीक के वजीफे पे चलते रहे, $2250 महाना इनको यहाँ तहरीक देती रही। और उससे भी पीछे हम चले जाए 92 ऑपरेशन में कहानी रहमान की, तो वहां भी ये जब पहले दिन आए थे तो इनके लंबे लंबे बाल थे पहले चंद महीनों में, और उसके बाद दूसरे दिन ये दीगर लोगों के साथ रहनुमा बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये गद्दारी का अमल तो मुस्तकिल चलता रहा। ठीक है। और अमेरिका में भी इनका कोई तंजीमी रोल यही रहा कि उसको कैश कराया, बीइंग ए साबका चेयरमैन एपीएमएसओ, और फिर यहाँ भी वही व्हाइट कॉलर और ये और वो डिफरेंसेस जो करते रहे और वो मामला रहे। तो जो अल्ताफ भाई ने तमाम साथियों को, पूरी कौम को दिया है, तो इनको भी दिया था बीइंग ए वर्कर, लेकिन ये इस काबिल नहीं थे शायद। और इन्होंने साबित किया कि ये मतलब पीठ में छुरा ही नहीं घूमते, बल्कि सब कुछ वो कर रहे हैं जो इस कौम का सौदा कर रहे हैं, ये उस कौम को बेचने के मुतरादिफ है। तो ये इस काबिल नहीं है कि ये जहाँ बैठे हो वहाँ हमारा कोई साथी भी बैठ के बात करे या मैं उसका जवाब दूं। अगर ये सुन रहे हैं, ये मौजूद है, तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे क्यों आया। माजरत के साथ आप मतलब बहुत मेजबान हैं, लेकिन ये बीइंग ए वर्कर हम इन गद्दारों के साथ बैठना भी तसव्वुर नहीं करते। नहीं, वो ठीक है, हमने तो उनका जो एक वीडियो क्लिप है वो सिर्फ वो दिखाया था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है अब वो एक मिनिस्टर हैं, एक वज़ीर हैं, वो कल को अमेरिका भी आएंगे, कनाडा भी आएंगे और अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। तो आप लोगों को इसीलिए हम एयर टाइम दे रहे हैं कि आप बताइए कि अगर वो कल आपका आमना सामना अमेरिका में हो जाता है तो फिर क्या आप उनको जवाब देंगे? हमारा आमना सामना हो या ना हो, हमारा जवाब वही है जो हमारी तहरीक ने हमें सिखाया है, जो हमारे शोधा अगर जिन्होंने हमारे हाथों में अपनी जान दी, जो अपनी कौम के लिए, अपने परचम के लिए अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं, हम उनकी कुर्बानियों को नहीं छोड़ सकते, ना भूल सकते हैं। तो वही हमारी मिशन है, वही मंजिल है। और ये मुहिब वतन पाकिस्तानी होता क्या है, पहले मुहिब वतन का मतलब समझे, बाद में किसी मुल्क का ये वतन का नाम लिया जाए। हम मुहिब वतन है, हमारा कौन सा वतन है ये हमें पता है। ये हमारे कायद ने, हमारे विजनरी जो कहते हैं ना कि 4 डायमेंशन लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ भाई, तो वो उन्होंने हमें बता दिया है, समझा दिया है। आगे खुद इरादियत क्या है, ये सारी आग जो दुनिया भर में लगी है, असल में वो 7 अप्रैल की कामयाब तरीन रैली ही तो है, जिसमें हक़ खुद इरादियत की रैली में आप भी शरीक थे। उसमें देखेंगे कम उम्र, मैं तो कहूँगा कि 9 मौलूद बच्चों से लेके बुजुर्ग खवातीन तक, बुजुर्गों तक शरीक थे, और सबकी एक ही आवाज़ थी कि हक़ खुद इरादियत मांगना ना जुर्म है, ना क्राइम है, और ये दुनियावी असूलों के मुताबिक है, बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक है, अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक है, दीनी मजहबी हवालों से बिल्कुल मुताबिकत रखता है। इसके मुतालबे में क्या है? अच्छा, इनको खौफ किस बात का है? ये अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में, बैनुल-अक़वामी अफवाज की निगरानी में रेफरेंडम करवा ले। अगर हम हार जी, आपकी आवाज़ कट रही है नाज़रीन। रुकनुद्दीन साहब की आवाज़ कोई क्लेम करें या कोई बात करें। जी जी ठीक है। तो लेकिन अभी सूरत हाल ये, मेरा रुकन साहब, मेरा जो सवाल था वो अपनी जगह पर ही है कि जो परचम का बानी खालिद मकबूल सिद्दीकी है, जो आज वो अपना हक जता रहा है। नहीं, खालिद मकबूल की कोई
औकात नहीं है, कोई उसका परचम से ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने तो बेसिकली हमसे ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं किया, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं किया, उन्होंने तो परचम से मुहाजिर कौम से ला ताल्लुकी का ऐलान किया। जी, ये थे रुकनुद्दीन ताज साहब हमारे साथ, और ये बता रहे थे कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ओनरशिप परचम की कर रहे थे, वो ज़ाहिर है ना उनकी है ना उनके उस वक्त फैक्शन जो वक्त पाकिस्तान में उसकी है, बल्कि ये कायदे तहरीक बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की है। ये सूरत हाल डेवलप हुई थी, हमने कहा आप तक इसको पहुँचाएँ। यहाँ पे एक और टॉपिक है जिस पे हम आपसे बात करेंगे थोड़ी ही देर में। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. नाज़रीन, कैबिनेट रीशफल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द बदल किया है। इसमें फवाद चौधरी समेत दीगर वज़रा से उनके कलामदान वापस ले लिए गए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी से इतलात का, अली अमीन गंडापुर से कश्मीर उमूर, ग़ुलाम सरवर ख़ान से पेट्रोलियम, आमिर महमूद कियानी से कौमी सेहत, तारिक बशीर चीमा से हाउसिंग की वजारत वापस ले ली है। ज़राए का ये भी कहना था कि वज़ीर पेट्रोलियम ग़ुलाम सरवर ख़ान से इस्तीफ़ा उनकी नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर लिया गया है और उनकी जगह बाद में नए नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिरदौस आशिक अवान को मावन खुसूसी इतलात लगा दिया गया है, जबकि मोनिस इलाही को वज़ारत हाउसिंग दिए जाने का इम्कान है। इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर भी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने ये कहकर ओहदा छोड़ा है कि वज़ीर आज़म ने उनसे ख़जाने के बजाय तवानाई का कलमदान देने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने काबीना का हिस्सा बनने से ही माजरत कर ली। असद उमर का ये कहना था कि इनका अलग होने का मकसद ये नहीं है कि इमरान खान या इनके नए पाकिस्तान के विज़न की सपोर्ट के लिए वो अवेलेबल नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए हमेशा दस्तयाब रहूँगा। वज़ारत रेवेन्यू और कॉमर्स के वफाकी 4 वज़ीर भी तब्दील होंगे, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। जब हमारी इतलात के मुताबिक एजाज शाह साहब को ये कलमदान सौंपा जा सकता है और वज़ारत ख़जाना के लिए मुख्तलिफ़ नामों पे गौर किया जा रहा है, लेकिन हफ़ीज़ शेख को वज़ारत ख़जाना का कलमदान भी दिया जा सकता है। हुमायूं अख्तर को कॉमर्स का मुशीर और एजाज शाह को, जैसे कि हमने कहा, कि वज़ीर दाखिला भी बनाया जा सकता है, जबकि उमर अयूब के पास वज़ारत पावर डिवीज़न की वज़ारत रहेगी। इन सारे मामलात पे आज हम आप बात करेंगे। कुछ हमारे और भी मौज़ूआत हैं और हमारे साथ हमारे तबसरा निगार, माहिर तजिया निगार, CEO टैग TV जनाब ताहिर गोरा साहब मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। ताहिर गोरा साहब, वेलकम। आपने देखा कि बड़ी कैबिनेट रीशफल हुई है, पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली हुई है, तो 2-3 अहम वज़ारतें उस पर हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़जाना और वज़ारत दाखिला। ख़जाना इसलिए कि IMF से मुज़ाकरात बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे जा रहे हैं, और दाखिला इसलिए कि ये दाखिला की तो इमरान खान ने अपने पास रखी थी और इसको दिया किसको जा रहा है, एक ऐसे शख्स को जो कि साबिका IB के चीफ़ हैं, उनका अपना एक बैगेज भी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि पहले मैं जो जनरल रीशफलिंग है कैबिनेट में, उस पर बात करता हूँ। मेरे नज़दीक फ्रैंकली मैटर नहीं करता पाकिस्तान के, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, कौन वहाँ पे सामने है, कौन सामने से जा रहा है, कौन आ रहा है। ठीक है, वो एक किसी का मसला है, हम तुम तो कठपुतलियाँ हैं जी, तमाशा उसी का है। वाह, ठीक है ना जी। तो असल में ये जो नाम है जो आपने लिए, आसमान से तो पाकिस्तान में लोग अब उतरेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। फ्रैंकली पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोग आसमान से नहीं उतरा करते। लोग 19-20 के फ़र्क के साथ ऐसे ही होते हैं। असल चीज़ें जो कौमों को अपनी राह पे डालती हैं वो होती है सिस्टम, रियलिस्टिक सिस्टम जी। आप किसी को यहाँ से उठा के उधर ले आए, उधर से उठा के उधर ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपका जो पीछे निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो ना हो। पाकिस्तान का सिस्टम अभी बन चुका है कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है हमेशा से, ठीक है। और सिक्योरिटी स्टेट को ऑफ कोर्स जो आर्मी चलाती है जी, ठीक है। तो ये फिर आगे चेहरे मोहरे हैं सारे,
یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج آف فیسز ہیں لیکن جو پالیسیز ہیں جو چلانے والے ہیں وہ پیچھے وہی. بالکل, ایک تو یہ بنیادی بات ہے. البتہ اس میں چینج آف فیسز میں ایک اہمیت بھی بات رکھتی ہے کہ فیس کون سا ہے. جی, جیسے اعجاز شاہ صاحب کا آپ نے نام لیا, جی, ان کو وزارت داخلہ بنانے کے سلسلے میں میرا خیال ہے بات چیت ہو رہی ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے, امکان ہے بالکل. ان کا آپ دیکھیے, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے, انٹیلیجنس کے ہیں, ٹھیک ہے. ننکانہ صاحب سے ممبر پارلیمنٹ ہیں, بالکل, اور ایک کافی متنازع شخصیت ہے, بالکل. تو ٹھیک ہے, ان کا بنتا بھی, ان کا جو پروفائل ہے اس پروفائل میں, اور پاکستان کی جو اصل میں سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں تو کسی ایسے ہی شخص کو وزیر داخلہ پوری طرح کوالیفائی کرتے ہیں. جی, کسی ایسے ہی شخص کو انٹیریئر منسٹر ہونا چاہیے نا, کہ جو ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو آپ کی اسٹیٹ کی سیکیورٹی پالیسی ہے کہ خالصان کا بھی کچھ کام کرنا ہے, بالکل, کشمیر میں بھی کچھ کرنا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. پھر طالبان کے ایشوز بھی ہیں, کہیں پہ ساتھ دینا ہے کہیں نہیں دینا. اور اعجاز شاہ سے بہتر کون جانتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ اچھا. پھر اعجاز شاہ جانتے بھی ہیں, مگر اعجاز شاہ کو جو جانتے ہیں, جن کے ساتھ وہ ہوک اپ ہیں, وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لیے ایزی ہے اس ایسے شخص کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا جو ایک ہی پیج پہ ہے. جو پی ٹی آئی منتخب ہو کے الیکشن لڑ کے کیمپین لڑ کے حکومت میں آئی, 8 ماہ ہو گئے, اس میں ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑی وائبرنٹ ٹیم ہے, بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں, ہم سب کو لائیں گے, ٹیکنوکریٹ ہوں گے اور ملک کو چلائیں گے. ساری کی ساری ٹیم تو پرویز مشرف کی ہے, انکلوڈنگ اعجاز شاہ صاحب. دیکھیے, ان کے پاس بالکل یہ صحیح ہے, بہت سارے لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف وہ مشرف کی ٹیم ہی نہیں ہے, مختلف ٹیموں کے لوگ ہیں, اور یہ مختلف ٹیموں کے لوگ, ہاں, یہ مختلف ٹیموں کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے کہیں نہ کہیں یہ موجود ہوتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا جی, مطلب وہاں کا جو اسٹرکچر ہے, چونکہ اصل میں خاص کر فواز صاحب جی تقریباً ہر میں ہی ہوتے ہیں. وہی ہے نا کہ وہی میں نے جو مصرع پڑھا, ہم تم تو پتلیاں ہیں, تماشا اسی کا ہے. تو جس کا تماشا ہے وہ پھر مینوور کر لیتے ہیں, مینج کر لیتے ہیں, بالکل ٹھیک, کہ بھئی کس کو کہاں پہ رکھنا ہے. اگر اعجاز شاہ نہیں ہوں گے, فرض کیجئے وہاں پہ خواجہ آصف تھے نون لیگ کے زمانے میں, تو خواجہ آصف کتنا باہر جا سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی انسٹرکشن, ایک لمٹ میں ہی رہتے, ٹھیک ہے نا جی. یا اس سے پہلے اگر رحمان ملک صاحب تھے ہمارے دوست پیپلز پارٹی, وہ کتنا باہر جا سکتے ہیں, بلکہ وہ تو اندر ہی ہیں, بالکل اسی کیڈر میں ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہاں بیان بازی چلتی ہے. تو وہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی پارٹی کے سپورٹ کے لیے بات ضرور کرتے رہیں. رحمان ملک صاحب پیپلز پارٹی کے لیے بات کر سکتے تھے, خواجہ آصف صاحب نون لیگ کے لیے بات کر سکتے تھے, اعجاز شاہ پی ٹی آئی کی بات کرتے رہیں گے. لیکن جب وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں, وہ جو نیریٹو ہے, اس میں وہ سب ایک ہی پیج پر نہ بھی ہونا چاہیں تو ایک ہی پیج پہ. وہ ان کی مجبوری بھی ہے اور اسٹرکچر ہی ایسا ہے, ٹھیک ہے. اس میں البتہ جو آپ نے بات کی کہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بڑے ہی کمپیٹنٹ لوگ ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے اسد عمر صاحب, یہ بھی تو غالباً ریٹائرڈ جنرل, وہ جو عمر صاحب تھے ان کے بھتیجے ہیں, پنجابی بیک گراؤنڈ کے ہیں, پڑھے بڑے, کراچی میں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے ویڈیو کاش اس وقت ہمارے پاس ہینڈی ہوتے تو چلاتے, کس طرح یہ اکنامکس پہ بات کرتے تھے. اتنے اچھے اسکولوں سے پڑھے ہونے کے باوجود یہ لگتا تھا کہ اکنامکس کی بات یہ ایک ریڈی فروش سے زیادہ نہیں ان کا ویژن ہے. بالکل. اچھا چلیے ٹھیک ہے. مطلب دیکھنا بھی ہے کہ 8 ماہ میں پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سیکیورٹی دونوں ہے کہاں پہ. سیکیورٹی کا تو حوالے سے خیر وہ ابھی فوج ہمارے کر رہی ہے, لیکن جو اکانومی کے حوالے سے ابھی ہم نے اس پچھلے سیکنڈ میں اسحاق ڈار صاحب کی ویڈیو بھی ایک چلائی تھی, اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک طرح کا یہ کیبنٹ ری شفل کر کے خاص طور پہ وزارت خزانہ کا لوگوں پہ بم گرائے. یہ لوگ جھوٹے وعدے, جھوٹی امیدیں 8 ماہ سے دلاتے آئے ہیں, اور اس کے بعد اب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. حالانکہ یہ مشورے دے رہے ہیں, یعنی کہ دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ایکسپیرینس سے فائدہ تو اٹھایا جا سکتا تھا. اسحاق ڈار صاحب ایک منجھے ہوئے فائنانس کے منسٹر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کی اکانومی میں کافی اپنا رول پلے کیا, لیکن اسد عمر جو ہے وہ ناکام ہو گئے 8 ماہ میں ہی. ابھی تو حکومت نے اپنا پاؤں جمائے. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جب آپ FATF کے معاملات چل رہے ہیں, بجٹ سامنے آ رہا ہے, IMF کے معاملات چل رہے ہیں, آپ نے فائنانس کا منسٹر گھما دیا. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ بھی تو کوئی بات ایسے ہی نہیں ہو سکتی نا. دیکھیے اب تک تو اسد عمر صاحب کسی طرح کی پرفارمنس بہتر نہیں کر سکتے, فیل ہو گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل.
شاید اسی لیے کہ بھئی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت پھر سے چل رہی ہے, شاید کچھ ہو جائے. آئی ایم ایف نے بہت سارے پیپرز مانگے ہیں بالکل کہ آپ کے خاص طور پاکستان کی چین کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن چاہیے, بہت سارے, ٹھیک ہے نا, بہت سارے پیپرز مانگے ہیں. پھر یہ آئی ایم ایف وہ جو فنانشیل ٹاسک فورس والے کہیں گے اس کو بھی کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. فنانشیل ٹاسک فورس والے اپنے طور پر آئی ایم ایف کا بھی فیصلہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو فائنڈنگ ہے 2018 کی, انہوں نے کہا کہ آپ 8,000 سے زائد انڈسکریپنسیز آپ کے وہ جو دور کریں, ان کو دور کریں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اب اسی لیے کہ شاید کہ بھئی 8 ماہ میں عمر اسد صاحب تو کچھ کر نہیں سکے. جی اب کون کرے گا؟ عمر اسد نے ایک اہم بات کی ہے, مطلب انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی نیا وزیر خزانہ آئے گا اس کے لیے چیلنجز وہی ہوں گے جو مجھے ہیں. بالکل, اور ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی محسوس کر رہے ہوں کہ ان کی کم از کم جو ہے نا اس سے جان چھوڑ, ایبسولوٹلی وہ ریلیو ہو گئے, وہ ریلیو ہو گئے. اب یہ بڑا مشکل کھیل ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اگر ہم پاکستان کی پی ٹی آئی کی اس تازہ یا نئی حکومت کو دیکھیں, 8 ماہ میں اب تک عوام بھی مایوس ہوئے ہیں, بہت ساری امیدیں ان سے تھیں. آپ دیکھ لیجئے ٹویٹر پر وہ فرحان ورک سے لے کے بہت سارے لوگ جو بہت بڑے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کی اپنی باڈی لینگویج دیکھ لیں, ہی از ناٹ he doesn't appear very comfortable. جی جی, اور یہ مطلب افواہیں تو چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب ان کو بھی لگ ایک رہا طرح کے مطلب معاملات ان کے حساب سے نہیں جا رہے, جو ایک ویژن لے کے آیا تھا کپتان. ہاں, کہ بھئی یہ گھر کیسے چلے گا. ہاں ٹھیک ہے, نہ پیسے ہیں, نہ پیسے آنے کی امید ہے, جی, اور سیٹ اپ ویسے کا ویسا ہی ہے. ناظرین, میرے کپتان کا معاملہ جو ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامیکلی, سیکورٹی وائز, ہر طرح سے یہ ابھی تسلی بخش نہیں ہو رہا اور ناراضگیوں کا اظہار ہو رہا ہے. چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی قومیتوں کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت, پشتون ہو, بلوچ, مہاجر جو بھی ہوں, ان کے ساتھ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ کافی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور روز بروز کوئی نہ کوئی واقعات, بم دھماکہ, کبھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, کبھی کسی بس پہ حملہ, یہ سب صورتحال, یہ چیلنج بھی عمران خان کو ہے. اور اسی لیے وزارت داخلہ کا قلمدان ایک ایسے آئی بی کے چیف کو, سابقہ آئی بی کے چیف کو دیا جا رہا ہے جو کہ ان پہ بڑی گہری گرپ رکھتا ہے. اور اگر آپ اعجاز شاہ صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو گوگل ضرور کیجیے گا, کافی رپورٹیں ملیں گی جن میں القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی روابط کا ذکر ملتا ہے. گورا صاحب, جو بلوچستان پہ جب ہم آتے ہیں تو یہ صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہزارہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ایک بس پہ حملہ ہوتا ہے جس میں آئیڈینٹی کارڈ دکھا کر لوگوں کو مارا گیا ہے. حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سویلین لوگوں کو مارا گیا ہے. ہماری اطلاعات اور جو کہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, اس میں باقاعدہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ تھے نیوی کے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھے, اور سارے کے سارے وہ ہیں. اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ براس نے قبول کی ہے, جو کہ بلوچستان کی ایک لبریشن آرمیز کا ایک اتحاد ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, صورتحال بڑی گمبھیر ہے. میں کسی صورت میں بھی حق میں نہیں ہوں اگر بلوچوں کو مارا جائے, جی, ان کو ڈسپیئر کیا جائے, بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طرح چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہوں, اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں, کسی مشن پہ نہیں ہیں, اس وقت حالت جنگ نہیں ہے نا, حالت جنگ نہیں ہے, وہ مر رہے ہو. چونکہ دیکھیے, سیکیورٹی فورسز بھی وہی کچھ کریں گے جو آپ کا اسٹیٹ کا نیریٹو ہوگا, وہ تو ملازم ہے. جی, تو اس ساری صورتحال میں, اور اس ساری صورتحال میں اسٹیٹ نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بدبنی طور پر. چونکہ جو بلوچ گروہوں کے ریونجز ہیں, جو ان کی گریوینسز ہیں, ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جی, وہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے. بالکل. اور ظاہر ہے وہ مطلب سیکیورٹی فورسز ہی اس کے پیچھے. ٹھیک, اب یہ جو سچویشن ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی, اس میں عمران خان کی حکومت خاص طور پر بڑے دعوے کر کے آئی تھی کہ ہم ہر چیز کو درست کر دیں گے. بالکل بالکل, ٹوٹل فیلئر ہے, 100% فیلئر ہو گیا. بالکل, ہر محاذ پہ. ابھی ہم نے اکنامکس کی بات کی, وہاں فیلئر, کسی جگہ پہ کوئی
وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اسٹیٹسمین شپ والی کوئی بات نہیں. دیکھیں نا مطلب پی ٹی ایم آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں ہی اس نے ایک زور پکڑا, پہلے سے چل رہی تھی لیکن زور عمران خان کے اس میں پکڑا اور ان کے گریونسز دور نہیں کیے گئے. حالانکہ خان صاحب نے تو بڑی مطلب وہ ڈرون حملوں کے خلاف باتیں کی تھی, آئی ڈی پرسنس کے خلاف باتیں کی تھی, مطلب پریکٹیکلی خان صاحب, لیکن وہ کر نہ پائے. شاید اس کی وجہ یہی کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں یا ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے, دوسرا وہ خود ہی وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں, چونکہ ان کو صرف مجھے لگتا ہے اب کہ شاید صرف پرائم منسٹر بننے کا شوق تھا. اگر لگ تو یہی رہا ہے کہ جو حالات سے جو ان کی پروگریس چل رہی ہے اس میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ انہوں نے ڈیلیور کرنے کے لیے لیا تھا یا شیروانی پہننے کے لیے لیا تھا. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بس مجھے ایک دفعہ وزیر اعظم زندگی میں لائف ٹائم مل جائے. ٹھیک ہے, صورتحال یہی ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, اب یہ کہ بلوچستان کا یہ جو واقعہ ہے ریسنٹ, یہ بتاتا ہے کہ مطلب گریوینسز ہیں ایک طرف سے, لوگ ناراض ہیں بہت شدید, اور یہ کوئی نئی بات پہلی بار نہیں ہے, ہوا, نیا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. اب اس کا کوئی ریٹیلیشن کریں گی فورسز. جی ٹھیک ہے, تو یہ تو چلتا رہے گا, یہ وشیش سرکل ہے جو چلتا رہے گا. یہ مطلب انبلیویبل. بالکل. اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ مطلب میں نے کہا پشتونوں کا ذکر کیا, پھر ابھی تک کراچی کے مسئلہ اپنی جگہ پہ بھی ہم نے ایک ریت میں منہ دے کے بیٹھے ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے کراچی کے سلسلے میں دیکھ لیں, عمران خان کہتے ہیں جی کہ ایم کیو ایم بڑی نفیس جماعت ہے, جی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اچھا, یہ بات بھی انہوں نے حکومت میں آنے کے کوئی 8 مہینے بعد کہی ہے. ٹائم لگ گیا تھا. ٹھیک ہے, 8 مہینے ان کو یہ سمجھنے میں لگی کہ بھئی کراچی ہم سے ہینڈل نہیں ہوگا اور نہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ جو اصل ایم کیو ایم کے بانی اور وارث ہیں الطاف بھائی اور ان کی جو پوری کی پوری ٹیم ہے, ان کے خلاف عمران خان صاحب نے برطانیہ کی حکومت کو انٹرنیشنل لیول پہ کیا شکایتیں نہیں کی جب وہ وزیر اعظم نہیں بھی تھے, تب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے تھے. اب ان کو 8 مہینے بعد اندازہ ہو گیا, اندر سے شاید ان کو اندازہ ہے کہ ایم کیو ایم کون ہے. ٹھیک ہے نا جی, اب وہ ایک میسج ہے, لیکن ان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ اصل ایم کیو ایم یہ ہے, ان کے ساتھ کام کرو تو کراچی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. شاید جو بتا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے, اتنے تو مطلب سادے وہ بھی نہیں ہے. بالکل ان کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب بھی عرصہ دراز سے بہرحال سیاست میں ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں. الطاف حسین کو بھی ان کو بھی اندازہ ہے کہ اصل ایم کیو ایم کون, لیکن وہ ظاہر ہے اصل ایم کیو ایم کی قیادت نہ تو گراؤنڈ پہ وہاں پہ ہے. وہ جو ایم کیو ایم کی قیادت وہاں پر ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح جوڑی نہیں ہوئی, جس طرح لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, یہ ایک ریالٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لوگ ابھی بھی لوگوں کی چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10% چلے بٹرے ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح بٹرے نہیں ہوئے کہ وہ ایم کیو ایم کے تھے, لیکن جبر کے طور پر شہری تھے, وہی رہنا تھا ان کو, وہی رہنا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ چلے ان کو ہی دے دیتے. یا 100% مہاجر تو شاید الطاف بھائی کے ساتھ نہیں ہوں گے, 95% ہوں گے. بالکل 5% تو اپورچونسٹ ہیں یا اپنی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی, یا وہ اپنی زندگی اے پولیٹیکل گزارنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ نوکریاں ہیں چھوٹی موٹی کریں, لیکن 90 to 95% تو ہمارے گیس کے مطابق ہیں ابھی بھی, ان کا دل وہی پر ہے. شہر پورا کا پورا اسی کا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اب وہ اس ساری سچویشن میں اب دیکھنا یہ کہ کیا دھیرے دھیرے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس اسٹیبلشمنٹ کی یہ والی گورنمنٹ دھیرے دھیرے کیا جاتی ہے الطاف حسین کے ساتھ ہاتھ ملانے کی طرف, جیسا کہ ماضی میں کئی دفعہ بہت دفعہ ہوا ہے گور صاحب. لیکن ابھی تو مطلب اس سے کہیں زیادہ سنگین مسائل بلوچستان اور پی ٹی ایم اور مہاجر یہ سب چل رہے ہیں. کہیں مجھے نیت نظر نہیں آئی, کہیں کو انٹینٹ نظر نہیں آیا کہ یہ شاید اس کو درست کیا جا سکے. لیکن بہرحال ناظرین, اب ہم ایک اور ٹاپک ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ بھارتی الیکشن ہو رہے ہیں اور انڈین الیکشن جو صورتحال اس وقت ظاہر ابھی کھل کے واضح نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک ٹرینڈ سا نظر آ رہا ہے, بڑے پرسکون ماحول میں ہو رہے ہیں بظاہر. گور صاحب اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں آپ سے کہ یہ جو آپ اب تک کے جو پولز ہوئے ہیں اس بارے میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت کے الیکشن بڑے انٹرسٹنگ ہیں ہر بار, اور اس بار یہ 11 اپریل سے شروع ہو کے 19 مئی تک چلیں گے. جی, 23 مئی کو اعلان کریں گے, الیکشن کمیشن انڈیا جو ہے وہ اعلان وہ اس کا رزلٹ آئے گا. 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں, 7 یا شاید 8 راؤنڈ ہے, میرے خیال ہے 7 ہے شاید. ٹھیک ہے, 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں. 11 اپریل کو پہلا راؤنڈ تھا, 18 اپریل کو دوسرا راؤنڈ ہوا ہے. بالکل, اور تیسرا راؤنڈ 23 مئی کو ہوگا, پھر 28 مئی کو ہے. ٹھیک ہے,
سوری دوسرا 23 اپریل کو ہے، پھر 28 اپریل کو ہے، پھر شاید 6 مئی کو ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی وہ ہے. اب تک کے چناؤ میں جو صورتحال لگ رہی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈ کر رہی ہے. اچھا، یہ ہمیں لگ رہا ہے ایک ٹرینڈ سا ہے. چونکہ بھارت میں کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو الیکشن ہے، جب زیادہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بی جے پی کو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اچھا، ٹرن آؤٹ جب زیادہ ہوگا، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، مطلب بی جے پی کا ووٹر نکلے گا، زیادہ سویا ہوا انسان جاگے گا. کم بھی ٹرن آؤٹ ہوگا تو بی جے پی کا ووٹر پھر بھی نکلے گا، لیکن زیادہ میں وہ پھر لیڈ لے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک پروجیکشن ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ کانٹے کا جو ہے نا مقابلہ ہوتا ہے. رائٹ. تو اس میں اگر یہ بی جے پی کے سوئے ہوئے ورکر باہر نکل آئے اس دن اور انہوں نے ووٹ ٹرن آؤٹ اچھا دے دیا تو بی جے پی وہ سیٹ نکال لے جائے گی. تو جو ان کا کاؤنٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا دھیرے دھیرے. تو مودی صاحب کی اپنی پرفارمنس جو رہی ہے، ڈیولپمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے، اور ان کا ایک نیریٹو جو ہے ہندوستان کو آگے لے جانے کا، ورلڈ لیڈر بنانے کا، اکنامک سپر پاور بنانے کا، وہ اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. اس کا مطلب ہے جی وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی اگر ہم ریجنل لیول پہ دیکھیں، لوگ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں بنگال میں شاید بی جے پی پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی. جی، شاید کرناٹکا میں بھی پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو. بالکل. شاید یو پی میں تھوڑے کم ان کو سیٹیں ملیں. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں کوئی فیتھ بیس ایشو آ رہا ہے؟ مطلب مسلمان ہندو کچھ اس طرح کی فیتھ بیس نہیں. وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ انڈیا میں بہت ساری ریاستوں میں، اسٹیٹس میں جو ریجنل پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. جو فیڈرل سینیریو میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں، جی، بی جے پی اور کانگریس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کانگریس کی پچھلی بار بہت کم سیٹیں تھیں، ان کی 283 تھیں بی جے پی کی. ٹھیک ہے، لینڈ سلائڈ وکٹری تھی، میجورٹی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے، 537 ہے شاید ٹوٹل جو ہیں سیٹس. ان میں اب آپ خود ہی کر لیجئے ڈیوائڈ، ہاف پلس 1 سیٹ. مطلب ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو یہ نمبر میں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، لیکن قریب. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بی جے پی اگر پھر میجورٹی لے جاتی ہے یا تھوڑی میجورٹی سے کم بھی جاتی ہے تو الائنسز وہاں پہ آ کے تب بھی لیڈ میں ہی ہے ویسے. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بی جے پی وہاں انڈیا میں کہا جاتا ہے 220 کلب جو یہ لے لیتے ہیں سیٹیں، ان کی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ ہی لگ رہا ہے اچھا کہ بی جے پی سیٹیں لے لے گی. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے مطلب بی جے پی بنا. چونکہ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے کانگریس کی، وہ پہلے سے تو وہ شاید گین کریں گے پچھلے الیکشن کی، مگر نتھنگ سگنیفیکنٹ. لیکن وہ چونکہ لیڈرشپ اتنی کرسمیٹک نہیں ہے. مودی صاحب بہت کلیئر ہیں اپنے ایشوز میں. بالکل. مودی صاحب کی ٹیم بھی بڑی اسٹرانگ ہے. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے، جو اطلاعات ہندوستان سے آ رہی ہیں، جو وہاں پہ ہمارے اینالسٹ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ساتھی جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں، وہ یہی لگ رہا ہے کہ سرکار مودی ہی کی ہوگی. ٹھیک. اس میں مطلب یہ اب آنے والا وقت ابھی ناظرین ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ مودی کا جو ایک ویژن ہے سرکار کا کہ اس کو انڈیا کو ایک اکنامک سپر پاور ورلڈ کی بنانا ہے، اس کو شاید وہ بیانیہ، وہ نیریٹو لوگوں کے ذہن میں اتر گیا ہے اور لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. کانگریس نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا یا ان کے کوئی ایسا قابل ذکر ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ مودی کو ووٹ نہ دیں. تو لہٰذا اب کوئی چوائس نہیں ہے. ہندوستانی زیادہ تر مودی سرکار بی جے پی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں، جو ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں. لیکن صورتحال لمحہ و لمحہ بدلتی بھی ہے اور آنے والے جو راؤنڈز ہیں ان میں کیا ہوتی ہے وہ اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.